أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وَاتْلُ اور تلاوت کیجئے، واو اور اتلو تلاوت کیجئے، واو کا عطف اوپر جو گزشتہ رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اس کا نافرمانی کرنا ہے، بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرنا، اور اس طرح تو اس کے اوپر عطف ہے۔ معاہدات کی پابندی اللہ کی جانب سے جو انسانوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے عہد الست کا، تو اس کی پابندی بھی لازم ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کس طرح اس کو توڑا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَاتْلُ اور تلاوت کیجیے، اتلو تلاوت کیجیے، علیہم ان پر، یعنی ان کو سنائیے، اتلو علیہم ان پر تلاوت کیجیے یعنی ان کو پڑھ کر سنائیے، نبأ قصہ، نبأ خبر اور قصے کو کہتے، ابنئے دو بیٹوں کا، آدم کے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل۔ توریت کے مطابق قابیل بڑا بیٹا اور حابیل چھوٹا بیٹا ہے، تو ان کا قصہ سنائیے پڑھ کر، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جو حقیقی قصہ ہے اور جس میں کوئی غلط بات شامل نہیں کر دی گئی، اور جو موعظت اور نصیحت کے لیے فائدہ مند ہے، وہ ان کو قصہ سنائیے بالحق۔ اذ جب کہ قربا دونوں نے پیش کیا، قربا یقرب تقریب، کسی چیز کی قربت کے لیے، اس کی نزدیکی کے لیے کوئی چیز لانا، نزدیک کرنا، قرباناً ایک قربانی کو، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی قربانی دونوں نے پیش کی۔ فتقبلا، تو تقبلا قبول کی گئی، فعل مجہول ہے، من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے، ولم اور نہیں، یتقبل قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے، حابیل جو چھوٹا تھا اس کی قربانی تو قبول کر لی گئی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قالا، کہا قابیل نے، لَأَقْتُلَنَّ، ضرور ضرور میں قتل کر دوں گا، کا تجھے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ جو توریت وغیرہ میں مذکور ہے، اس سے یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے درمیان آپس میں پہلے ہی کوئی اختلاف چل رہا تھا، اور جب حضرت آدم کے پاس، ابا جی کے پاس ان کا معاملہ پیش ہوا، تو انہوں نے یہ نصیحت کر دی دونوں کو کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو۔
اور قربانی کے قبول ہونے کا یہ تھا معاملہ کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اسے کھا لیتی تھی، اچک لیتی تھی یا جلا دیتی تھی، جو بھی۔ تو دونوں نے قربانی اپنی اپنی رکھ دی، تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی۔ توریت کے مطابق حابیل بھیڑ بکریاں رکھتا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ تو توریت ہی کے مطابق جو ہے نا وہ قابیل نے بس اپنی ایسے ہی ردی قسم کی جو فصل تھی وہ لا کے قربانی میں پیش کر دی، جبکہ حابیل نے اپنا اچھا جو جانور تھا، صحت مند اور پسندیدہ، وہ اس نے پیش کیا۔ تو جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا یا رجوع کرتا، وہ حسد میں آیا اور اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ ضرور ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قالا، تو کہا حابیل نے، انما، بس بات اتنی ہے، انما کلمہ حصر ہے کہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی مختصر بات، بس بات اتنی ہے، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین، متقی لوگوں سے۔ تو اصول ایک بتا دیا اور نصیحت کی غرض سے یا اچھائی کے لیے، تاکہ بھائی بھی جو ہے نا وہ تقوی اختیار کر لے۔ تو یہ یعنی اپنی کوئی پارسائی بتانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اصول بتایا تاکہ وہ بھی متقی ہو جائے۔ تو کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب چونکہ وہ کہہ چکا تھا قابیل لأقتلنک، کہ ضرور ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس کا جواب دیا لئن، البتہ اگر، لام تاکید کا ہے، ان شرطیہ ہے، البتہ اگر، بسطت، تو نے پھیلایا، تو نے کھولا، الی، میری جانب، یادا کا، اپنا ہاتھ، لتقتلنی، کہ تو قتل کر دے مجھے، ما انا، نہیں ہوں میں، بے باسط، کھولنے والا، یادی، یا اپنے ہاتھ کو، الیک، تیری جانب، لأقتلک، کہ میں قتل کر دوں تجھے۔ تو اپنا جو ارادہ اور عزم ہے وہ جواباً بیان کر دیا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ نہیں کھولوں گا، یعنی تجھے قتل کرنے کے لیے۔ انی، یقیناً میں، اخاف اللہ، میں خوف رکھتا ہوں اللہ کا، رب العالمین، جہانوں کے رب کا، اللہ سے بدل ہے ربا، رب العالمین، کہ میں اللہ جہانوں کے رب کا خوف رکھتا ہوں۔ آپس میں بھائیوں میں تو ایسا ہی ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان سے حضرت علی نے بھی کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، انہوں نے کہا نہیں، میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں میں انہیں نہیں ماروں گا، اگر وہ مجھے مارتے ہیں تو مارتے ہیں۔ تو دشمن کے ساتھ معاملہ اور ہے، کافر کے ساتھ، دشمن کے ساتھ معاملہ اور ہے، اس کے ساتھ تو لڑا جائے گا۔ بھائی کے ساتھ معاملہ اس طرح نہیں ہے، اگرچہ اس میں تفصیل ہے، وہ یہاں موقع نہیں ہے۔
انی اریدو، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں. یہ حابیل کی گفتگو ہے. انی یقیناً میں، اریدو میں چاہتا ہوں، میں ارادہ رکھتا ہوں، ان یہ کہ تابوء تو پلٹے، بِاسْمِی میرے گناہ کے ساتھ، وَاسْمِکَ اور اپنے گناہ کے ساتھ. یعنی جب تو اللہ کے سامنے حاضر ہو تو میرے گناہ بھی تیرے اوپر پڑیں اور تیرے گناہ تو تیرے اوپر ہیں ہی. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گناہگار آدمی، اس نے کسی کا حق مارا، کسی کا کچھ کیا، تو اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی. اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کو دے دیے جائیں گے. تو اس اعتبار سے ان تبوء بِاسْمِی وَاسْمِکَ، یہ کہ تو پلٹے میرا بھی گناہ لے کر اور اپنا بھی گناہ لے کر. لیکن اکثر مفسرین نے، جمہور مفسرین نے اس بات کو یوں بیان کیا، بِاسْمِی کہ جو تو نے یہ میرے ساتھ گناہ کیا کہ مجھے قتل کیا، اس کو تو لے کر پلٹے، وَاسْمِکَ اور تیرے جو دیگر گناہ ہیں وہ بھی. یعنی جو میرا تو نے قتل کیا، یہ گناہ کیا، تو تو اس میرے گناہ کو بھی لے کر پلٹے، وَاسْمِکَ اور جو تیرے گناہ ہیں جو تو نے دیگر کیے، کہ قربانی پیش کی تو وہ بھی ردی پیش کی، تو تو اپنا وہ گناہ بھی لے کر پلٹے. کہ ایک تو تیرا گناہ تھا ہی تھا کہ تو نے قربانی پیش کی تو اچھی نیت کے ساتھ نہیں کی اور اچھی قربانی پیش نہیں کی، وہ تو تیرا گناہ تھا. اب مجھے قتل کر کے یہ بھی تو لے کر، فَتَكُونَ تو ہو جائے، من اصحاب النار آگ والوں میں سے، جہنم میں جانے والوں میں سے. اعاذنا اللہ منہا. وَذَلِكَ اور یہ ہے، جزاء الظالمین بدلہ ظالموں کا، یعنی ظالم کا، ظلم کرنے والوں کا بدلہ ایسا ہی. فطوعت تو خوشنما بنا دیا، فا حرف عطف ہے تو یا پھر یا پس، طوعت خوشگوار کر دیا، خوشنما بنا دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قتل قتل کرنا، اخیہ اپنے بھائی کا. تو وہ قابیل سوچتا رہا ہوگا، کبھی یعنی کہ وہ آگے بڑھتا ہوگا، کبھی پیچھے ہٹتا ہوگا، لیکن جب انسان ایک بات کے اوپر سوچتا رہتا ہے تو وہ جو برائی ہے وہ اس کے لیے اچھائی بن جاتی ہے. تو فطوعت لہو نفسہ اس کے نفس نے خوشگوار کر دیا اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل کرنا. فقاتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح پھر وہ ہو گیا، یعنی قابیل قاتل، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوا. فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ نے، غراباً ایک کوا، یبحث جو کرید رہا تھا، کھود رہا تھا، فی الارض زمین میں. پہلا انسان مرا تھا، بلکہ قابیل نے اسے قتل کیا تھا، تو معلوم نہیں تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے، تو اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی اور وہ اسے اٹھائے اٹھائے چھپتا پھر رہا تھا. تو اللہ نے ایک کوا بھیج دیا، یبحث فی الارض جو زمین کو کھود رہا تھا، لیریہ کہ وہ دکھائے اسے یا سکھائے اسے، کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ لاش کو، اخیہ اپنے بھائی کی.
اپنے بھائی کی لاش کو وہ کیسے چھپائے۔ بعض روایات میں کہ اس نے ایک مرا ہوا کوا تھا، اس کوے نے اس کی گڑھا کھود کر اس کے اپنا کوے کو دفنا دیا، تو دکھا دیا اسے کہ بھی وہ بھی ایسا کرے۔ اور کووں میں یہ بات خیر پائی جاتی ہے، اگر ان کا کوئی کوا بھائی مار دیا جائے اور پڑا کھلا پڑا ہو تو سارے شور مچانے لگتے ہیں۔ قالا کہا، یا ویلتا، ہائے بربادی، یعنی قابیل نے کہا، اعجزت، کیا میں عاجز آیا، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاتا، مثل مانند ھذا الغراب، اس کوے کے، یعنی اسے ندامت اور پشیمانی ہوئی کہ مجھے وہ بات بھی سمجھ نہیں آئی جو اس کوے کو سمجھ آ گئی۔ فَأُوَارِيَ، کہ میں چھپا دیتا، سَوْآتَ، لاش کو، اخی، اپنے بھائی، کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ہی چھپا دیتا، دفنا دیتا۔ فَأَصْبَحَ، پھر وہ ہو گیا، یعنی قابیل، من النادمین، پشیمان لوگوں میں سے، یعنی ایک تو یہ پشیمانی پریشانی اس کی اللہ نے بیان کر دی کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا، اس کو اپنے فعل پر پریشانی یا پشیمانی نہیں تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، لیکن قاتل بہرحال جو بھی گناہگار ہے، قاتل ہے، اس کو بہرحال بعد میں اپنے اس فعل پر ندامت ہوتی ہے۔ اس ندامت کی کوئی بھی وجہ ہو کہ اس کو جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کے ساتھ بھی تو اس کے کچھ مفادات وابستہ ہیں، تو اگر وہ اس کو جب نہیں ملیں گے تو تب بھی اس کو ندامت تو ہوگی۔ تو فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ ہو گیا پشیمان لوگوں میں سے، یعنی اس نے توبہ نہیں کی۔ وہ ندامت جس میں توبہ ہو، رجوع ہو، اللہ کی طرف استغفار ہو، تو وہ تو ندامت فائدہ دیتی۔ اگر ندامت ہے جس میں توبہ نہیں ہے، رجوع استغفار نہیں ہے اور اصلاح نہیں ہے، تو وہ ندامت پھر فائدہ نہیں دیتی۔ من اجل ذالک، من اجل بنا پر، وجہ سے، ذالک اس، یہ جو وجہ تھی، قابیل نے قتل کر دیا، اب وہ نادم ہے، اپنے آپ کو اس نے کوے سے بھی گرا دیا۔ کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، یہ کہ من قاتل نفسا، جس نے قتل کیا کسی ایک جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، او فساد، یا کہ بغیر کسی فساد کے، یعنی جواب میں نہیں، فی الارض، زمین میں، فکأنما، تو گویا کہ، قاتل، اس نے قتل کر دیا، الناس، لوگوں کو، انسانوں کو، جمیعاً، سب کو، یعنی اگر کسی نے ناحق قتل کیا ہے کسی ایک جان کو، تو اللہ نے کہا ہم نے یہ بات لکھ دی بنی اسرائیل کے لیے، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور بنی اسرائیل نے تو انبیاء کو بھی قتل کیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندہ کیا اسے، یعنی اس کے لیے زندگی کے اسباب مہیا کیے، فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ، احیا، اس نے زندگی عطا کی، اس نے زندہ کیا،
الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کو، یعنی اگر کسی ایک آدمی کی زندگی کے اسباب اس نے مہیا کر دیے ہیں تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی زندگی کے اسباب مہیا کر دیے۔ اللہ کے نزدیک ایک جان کتنی قیمتی ہے، ایک انسان کی جان، کہ وہ سب کے برابر اللہ اسے قرار دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور البتہ آ چکے ان کے پاس، ہم یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان کے پاس آ چکے، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات اے بالآیات البینات، واضح واضح دلائل لے کر، ثم پھر، ان کثیرا منہم، یقیناً بہت سے ان میں سے، بعد ذلک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون لازماً اسراف کرنے والے، یعنی حد سے بڑھنے والے ہیں، جو اللہ نے حدود متعین کر دی ہیں ان کو تجاوز، ان سے تجاوز کرنے والے، ان حدود کو پھلانگنے والے۔ انما بس بات یہ ہے، جزاء بدلہ، الذین ان کا، جو یحاربون محاربہ کرتے ہیں، حرب جنگ کو کہتے ہیں، اور حاربہ یحارب محاربہ یعنی دو طرفہ جنگ کرنا، تو وہ لوگ جو کہ جنگ کرتے ہیں، مقابلے میں آ جاتے ہیں اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَيَسْعَوْنَ اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساداً فساد کی، ان یقتلوا یہ کہ وہ قتل کیے جائیں، یہ جزا ہے کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان یقتلوا یہ کہ وہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا یا کہ وہ صلیب دیے جائیں، سولی چڑھائے جائیں، او یا کہ تقطع کاٹے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمت میں، دایاں ہاتھ اگر کاٹا ہے تو بایاں پاؤں پونچے سے، گٹے سے کاٹ دیا جائے، او ینفعوا یا کہ وہ نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، یہ نفی فی الارض من الارض، نفی من الارض زمین سے نکال دینا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں انہیں اس علاقے سے نکال دینا، اور دوسرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو اس علاقے سے نکال کر کہیں قید کر دینا ہے، یہ نہیں کہ وہ زمین میں اگر ایک علاقے میں فساد کیا ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، چوری کی ہے، تو اب دوسرے علاقے میں جا کے وہ یہی کام کرے، نہیں، دوسرے علاقے میں اس کو قید کر دیا جائے۔ تو یہ محاربہ، اس آیت کو آیت محاربہ کہتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے تو یہ آیت محاربہ ہے، اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ، ہم نے پڑھا سود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ ذالکہ یہ ہے، لہم ان کے لیے، خزی رسوائی، فی الدنیا دنیا میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، یعنی یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑنا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے زمین میں فساد برپا کرنا، زمین کے امن کو خراب کرنا، یہود کا یہ کام رہا ہمیشہ سے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے،
تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل اس سے پہلے، ان تقدیروا یہ کہ تم قدرت پاؤ، علیہم ان پر، یعنی اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، رہزنی کی ہے، اور تم نے ابھی اسے گرفتار نہیں کیا، اس سے پہلے ہی اس نے توبہ کر لی ہے، یا اسی طرح زمین میں اس نے فساد برپا کیا لیکن گرفت میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لی، فَاعْلَمُوا تو جان رکھو، ان اللہ یقیناً اللہ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم دائم مہربان ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جو لوگوں کے حقوق اس نے مارے وہ تو اسے ادا کرنے ہوں گے، اور جو اللہ کے حقوق ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یا ایھا